روح داخل کروں گا اور تم جیو گے اور تم پر نسیں بٹھلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تمہیں چمڑے سے مڑوں گا اور تم میں روح ڈالوں گا اور تم جیو گے اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی، اور جب میں نبوت کرتا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ ایک جنبش اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، بیک جنبش، تمام ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور جو میں نے نگاہ کی تو دیکھ نسیں اور گوشت ان پہ چھڑ آئے اور چمڑی کی ان پر پوشش ہو گئی، پھر ان میں روح نہ تھی۔ تب اس نے کہا کہ نبوت کر، تو جب نبوت کی تو کہا کہ اے آدم ذات، اور ہو اسے کہہ کہ خداوند یہودا یوں کہتا ہے کہ اے سانس تو چاروں ہواؤں میں سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ وہ جیئیں۔ سو میں نے بحکم موجب نبوت کی اور ان میں روح آئی اور وہ جی اٹھے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد، یہ ہڈیاں سارے اہل اسرائیل ہیں، دیکھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے، اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ کہ خداوند یہودا یوں کہتا ہے کہ دیکھ اے میرے لوگ، میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور میں تمہیں تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کی سرزمین میں لاؤں گا، اور اے میرے لوگ، جب تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا، تب جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم جیو گے اور میں تم کو تمہاری سرزمین میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ مجھ سے خداوند نے کہا اور پورا کیا۔ یہ حزقیل کے صحیفے 37 1 سے لے کر 14 تک کی آیات ہیں۔ ان حزقیل کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حزقیل علیہ السلام کو عالم ملکوت کا مشاہدہ اللہ نے کرایا، جس طرح کہ معراج کے اندر ہمارے علماء اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوت کی طرف لے جایا گیا۔ اب کیسے لے جایا گیا تو اس پر پوری بحث ہم نے کی ہے، لوگوں نے بڑے پراپیگنڈے بھی بنائے ہیں کہ نہیں مانتے فلانا، حالانکہ ہم نے ایک تحقیق کی ہے۔ تو بہر صورت ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حزقیل علیہ السلام کو عالم ملکوت میں مشاہدہ کرایا گیا، اور ایک تحقیق اور بھی ہے۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل ذکر فرمائی ہیں۔ اس موت اور زندگی سے مجازی موت اور زندگی مراد ہے، اور ان لوگوں نے لکھا کہ یہ چونکہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے اور سرکشی اختیار کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں سے بھی ان کو یہ پیشگوئیاں ملیں، اور پھر ان پر بابل کے بادشاہ بنو کد نصر، جس کو بخت نصر کہتے ہیں، انہوں نے 599 قبل المسیح ان پر دعویٰ بول دیا اور ان کی سیاسی تمام مراکز اور یروشلم وغیرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کی سلطنت تباہ ہو گئی، ان کی مرکزیت بھی فنا ہو گئی، اور ان کی بادشاہی غلامی اور محکومی میں تبدیل ہو گئی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو دو حادثے پہلے ذکر ہوئے تھے، پہلا حادثہ رونما ہوا تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو ہم نے کہا کہ وہ بخت نصر تھے، اور 599 قبل المسیح ان کے ساتھ ایسا ہوا، اور یہ تقریباً 100 سال تک فارس کی 3 شہنشاہ، خورس، دوسرا دارا اور تیسرا ارتخششتا، یہ 3 ان کے امداد پر آمادہ ہوئے اور ان کو دوبارہ یروشلم کے اندر ہیکل تعمیر کرنے کی اجازت دے دی، اور ان کا ہیکل 537 قبل المسیح شروع ہوا اور 515 قبل المسیح میں تکمیل کو پہنچا۔ تو یہ پھر واپس اپنے ملک میں آ گئے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری امداد کر دی، اب تمہیں دوبارہ قوت دی۔ تو یہ حزقیل کا خواب جو ہے، جو اس نے ذکر کیا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اِلَىٰ آخِرِهِ۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد یہودیوں نے پھر سرکشی کی اور ان پر دوبارہ بربادی قرآن کی پیشگوئی کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ان پر دوبارہ 332 قبل المسیح پھر ان پر شکست خوردہ زمانہ آیا، اور 320 قبل المسیح میں بطلیموس نے مصر کے راستے پر ان پر حملہ کیا اور ان سے یروشلم قبضہ کی، اور انٹیگونس کے عہد میں یہ تمام علاقہ یونانیوں کے قبضہ میں آیا، اور ان پر سخت مظالم شروع ہو گئے، حتیٰ 66 قبل المسیح میں آخری تباہی اس پر آ گئی، جس پر اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے زمانے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا